السلام علیکم، میرا نام دانش حسین. آپ تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کرتا ہوں اپنے فیس بک اور یوٹیوب پر. آپ کو ٹاپک سے پتہ چل گیا ہوگا جو کیپشن لکھا ہوا ہے کہ سائفر کی آج بات ہو رہی ہے اور ہر جگہ آج اس کاغذ کے ٹکڑے کی بات کر رہے ہیں جس کو صرف ایک کاغذ کا محض ٹکڑا کہا جاتا تھا جب عمران خان اس کو یوں کر کے جلسوں میں لہراتے تھے. یہ خیر میرے پاس یہ سائفر نہیں ہے، کچھ اور ہے. تو جناب اب جو ہے اس کی قلعی کھل گئی ہے. مجھے وہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے یاد آ گیا کہ خان صاحب نے جب کہا تھا کہ اچھا ہے آڈیو لیک ہو گئی ہے، میں تو کہتا ہوں سائفر پہ لیک ہو جائے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ہے کیا. تو میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ آج سرکاری سطح پر حکومت پاکستان نے، وفاقی حکومت نے، نون لیگ کی وفاقی کابینہ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ سائفر آیا تھا، اور وفاقی کابینہ کی جو آفیشیل سمری ہے اس نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے. کیونکہ اس آفیشیل سمری میں آپ دیکھیں وہاں سائفر نمبر بھی دیا گیا، تاریخ بھی دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سائفر آیا تھا. بلکہ میں وہ دہرا دیتا ہوں، اس جو آفیشیل سمری میں لکھا ہوا ہے سائفر نمبر 0678، سائفر نمبر 0678 ہے جناب. اور یہ کب آیا ہے؟ 7 مارچ 2022 کو. 7 تاریخ کو یہ سائفر آتا ہے اور 8 تاریخ کو تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کرا دی جاتی ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے. تو یہ تو میرے خیال سے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار دی ہے اور خود ہی ساری داستان بیان کر دی ہے اور خود ہی اس سائفر کو لیک کرتی ہے. کیونکہ پہلے شکوک و شبہات تھے، پہلے یہ لوگ خود کہتے تھے کہ سائفر ہے نہیں ہے. میں ذرا کچھ بیانات بتا دیتا ہوں، اس سے ذرا آپ کو پتہ چل جائے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اصل سائفر ہے کہاں. میرے ذرائع کے مطابق اصل سائفر جو ہے وہ ابھی بھی وزارت خارجہ میں پڑا ہوا ہے. وہ جو کاپی جو وزیر اعظم صاحب کو دی گئی تھی اور اس پر آج یہ سیاست کی جا رہی ہے کہ سائفر ہے اور وہ آج ریاست کی علمبردار ہے اور ریاست کا سیکرٹ ہے اور جانے کیا کیا. آج مریم نواز صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا ہے اس پہ آپ اس سے بخوبی دیکھ بھی سکتے ہیں. تو جناب اصل سائفر جو ہے وزارت خارجہ میں ہے اور وہ کاپی جو فوٹو کاپی ہے محض اس پر آج سیاست کر رہے ہیں یہ احمق. معذرت کے ساتھ، بلکہ میں تو کہوں گا یہ احمق کا لفظ میرے منہ سے نکل کے لہذا بھی کرتے ہیں. تو جناب یہ کچھ بیانات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے یہ کیا کہتے تھے اب کیا کہتے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کا یہ بیان ہے جب یہ عمران خان کی گورنمنٹ تھی، سائفر کے بعد جلسے میں ہوئی، تو مریم صاحبہ فرماتی تھیں کہ حکومت ایک خط لے کر آئی ہے وہ بھی جعلی جس کا کوئی وجود نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سائفر آیا تھا. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ سائفر نہیں آیا تھا. یہ بات کی ہے مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری صاحبہ نے اردو پوائنٹ کے لیے جو میں نے پروگرام کیا، آپ اس کو جا کر دیکھیں. اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ سائفر نہیں آیا تھا. سائفر آیا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا یہ نارمل روٹین ہے، یہ آتا ہے، اٹس اے پارٹ آف نارمل روٹین اینڈ ڈپلومیسی. ٹھیک ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب 2 دن سے جو کہہ رہے ہیں، اب بیانیہ تیسری دفعہ وہ پینترا بدل گیا، بیانیہ بدل گیا. اب کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، یہ تو بہت اہم پارٹ تھا، یہ تو ریاست کا جز تھا اور اس کو گم کر دیا گیا ہے. یعنی کہ اب 3 پوائنٹس آگے. پہلے کہتے تھے ہے ہی نہیں، جعلی ہے، پھر کہتے ہے لیکن نارمل ایکٹیویٹی ہے. ظاہر ہے ان کے لیے نارمل ہوگا. اگر کوئی ڈکٹیشن باہر سے آ رہی ہے تو میرے خیال سے جن لوگوں کو 35 سال یا 70 سال سے عادت ہے کہ ڈکٹیشن لینا، تو ان کے لیے تو نارمل پریکٹس ہے. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ڈکٹیشن نہیں لیتا، اس کے لیے نارمل پریکٹس نہیں ہے، وہ تو بھائی بولے گا، وہ تو اپنی غیرت کا مسئلہ بنائے گا، وہ تو اپنے ملک کی غیرت کا اور سلامتی کا اور سالمیت کا اور سوورینٹی کا مسئلہ بنائے گا. ہوا یہی ہے. تو جناب اس کے بعد اب ان کو بھی پتہ چل گیا. اب یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو حقیقت ہے اور یہ تو بڑا سیکرٹ تھا، یہ بڑا امپورٹنٹ تھا اور اب وہ گم ہو گیا. وہ اسد عمر صاحب کا مجھے ٹویٹ یاد آ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ شکر ہے سائفر گم ہوا ہے، انہوں نے کہیں پرائم منسٹر ہاؤس کو آگ نہیں لگا دی. تو یوں سوچ لیجئے کہ پہلے یہ انکار کرتے تھے، پھر انہوں نے کہا یہ نارمل پریکٹس ہے، اور اب جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اور ابھی بھی جو ہے وہ تنقید جاری ہے. میں یہاں پر ایک گفتگو کے آخر میں ایک چیز یہ ایڈ کروں گا کہ ٹیکسلا میں آج جلسہ ہے چونکہ عمران خان صاحب کا، اور آج بھی مسلم لیگ نون کے کچھ سینئر رہنما وہ تنقید کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تیسرا حصہ ملک کا ڈوب گیا، سیلاب آیا ہوا ہے، آفت آئی ہوئی ہے اور ان لوگوں کو جلسے کی پڑی ہوئی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مسلم لیگ نون کے جس رہنما نے کہا ہے ان کے لیے خاص طور پر کہ آپ کی جو سگی لیڈر ہیں وہ لندن جا رہی ہیں انہی سیلاب زدگان کو چھوڑ کے، اور آپ کے جو سوتیلے لیڈر ہیں نا
وہ امریکہ میں اس وقت ان سب سیلاب زدگان کو چھوڑ کے سندھ میں بھی آیا ہوا ہے سیلاب، اور مسئلہ صرف خان صاحب کے جلسوں سے ہے، وہ جلسے سے ہے مسائل یا سیلاب زدگان پر کوئی سیاست ہو رہی ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن البتہ اب یہ سائفر والا معاملہ بڑا دور تلک مجھے لگتا ہے کہ جائے گا، کیونکہ انہوں نے خود اس چیز کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور اب یہ عمران خان کو جلسوں میں شاید اس طرح سے لہرانا نہیں پڑے گا، کیونکہ اب آفیشیل ڈاکومنٹ ایک بن چکا ہے، سائفر نمبر اس کا بتا دیا گیا ہے، تاریخ بتا دی گئی ہے، اور یاد رکھیے گا سائفر نمبر 0678۔ دانش حسین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔